السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ آج نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 81، اس کا اگلا حصہ۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ بندے اس کے اقتدار کا ثبوت دینے کے لیے وجود میں آئے ہیں اور غلبہ و تسلط کے ساتھ ان کی تربیت ہوئی ہے۔ نزا کے وقت ان کی روحیں قبض کر لی جاتی ہیں اور قبروں میں رکھ دیے جاتے ہیں، جہاں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور پھر قبروں سے اکیلے اٹھائے جائیں گے اور عملوں کے مطابق جزا پائیں گے اور سب کو الگ الگ حساب دینا ہوگا۔ انہیں دنیا میں رہتے ہوئے گلو خلاصی کا موقع دیا گیا تھا اور سیدھا راستہ بھی دکھایا جا چکا تھا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مہلت بھی دی گئی تھی۔ شک و شبہات کی تاریکیاں ان سے دور کر دی گئی تھیں اور اس مدت حیات و اماجگاہ عمل میں انہیں کھلا چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ آخرت میں دوڑ لگانے کی تیاری اور سوچ بچار سے مقصد کی تلاش کر لیں اور اتنی مہلت پائیں جتنی فوائد کے حاصل کرنے اور اپنی آئندہ منزل کا سامان کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ کتنی ہی صحیح مثالیں اور شفا بخش نصیحتیں ہیں، بشرط یہ کہ انہیں پاکیزہ دل اور سننے والے کان اور مضبوط راہیں اور ہوشیار عقلیں نصیب ہوں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ سے ڈرو اس شخص کی مانند جس نے نصیحت کی، باتوں کو سنا تو جھک گیا، گناہ کیا تو اس کا اعتراف کیا، ڈرا تو اچھے عمل بجا لایا، عبرتیں دلائی گئی تو اس نے عبرت حاصل کی اور خوف دلایا گیا تو برائیوں سے وہ رک گیا اور اللہ کو پکار پر لبیک کہی تو پھر اس کی طرف رخ موڑ لیا اور اس کی طرف توبہ و انابت کے ساتھ متوجہ ہوا اور پوری پیروی کی اس نے اور حق کے دکھائے جانے پر اسے اس نے دیکھ لیا۔ ایسا شخص طلب حق کے لیے سرگرم عمل رہا اور دنیا کے بندھنوں سے چھوٹ کر وہ باغ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے لیے ذخیرہ فراہم کیا اور باطن کو پاک و صاف رکھا اور آخرت کا گھر آباد کر لیا۔ سفر آخرت اور اس کی راہ نور دی کے لیے اور احتیاج کے مواقع اور فکر و فاقے کے مقامات کے پیش نظر اس نے زادِ راہ اپنے ہمراہ کر لیا اکٹھا۔ اور اللہ کے بندو، اپنے پیدا ہونے کی غرض و غایت کے پیش نظر اس سے ڈرتے رہو اور جس حد تک اس نے تمہیں ڈرایا ہے اس حد تک اس کا خوف کھاتے رہو اور اس سے اس کے سچے وعدے کا افعا چاہتے ہوئے اور ہول قیامت سے ڈرتے ہوئے ان چیزوں کا استحقاق پیدا کرو جو اس نے تمہارے لیے مہیا کر رکھی ہیں۔ اسی خطبے کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے تاکہ ضروری اور اہم چیزوں کو سن کر محفوظ رکھیں، اور اس نے تمہیں آنکھیں دیں تاکہ وہ کوری و بے بصری سے نکل کر روشن و ضیاباریوں اور جسم کے مختلف حصے جن میں سے ہر ایک میں بہت سے اعضاء ہیں جن کے پیچ و ہم ان کی مناسبت سے ہیں، اپنی صورتوں کی ترکیب اور عمر کی مدتوں کے تناسب کے ساتھ ساتھ ایسے بدنوں کے ساتھ جو اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں اور ایسے دلوں کے ساتھ جو اپنی غذائے روحانی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، علاوہ دیگر بڑی نعمتوں اور احسان مند بنانے والی بخششوں اور سلامتی کی حصاروں کے، اور اس نے تمہاری عمریں مقرر کر دی ہیں جنہیں تم سے مخفی رکھا گیا ہے اور گزشتہ لوگوں کے حالات و واقعات سے تمہارے لیے عبرت اندوزی کے مواقع باقی رکھ چھوڑے ہیں۔ ایسے لوگ جو اپنے حظ و نصیب سے لذت اندوز تھے اور کھلے بدنوں آزاد پھرتے تھے، کس طرح امیدوں کے بڑھ آنے سے پہلے موت نے انہیں جا لیا اور عمر کے ہاتھ نے انہیں ان امیدوں سے دور کر دیا۔ اس وقت انہوں نے سامان نہ کیا کہ جب بدن تندرست تھے، اور اس وقت عبرت و نصیحت حاصل نہ کی کہ جب جوانی کا دور تھا۔ کیا یہ بھرپور جوانی والے کمر جھکا دینے والے بڑھاپے کے منتظر ہیں اور صحت کی تر و تازگی والے ٹوٹ پڑنے والی بیماریوں کے انتظار میں ہیں، اور یہ زندگی والے فنا کی گھڑیاں دیکھ رہے ہیں جب چل چلاؤ کا ہنگامہ نزدیک اور کوچ قریب ہوگا اور بستر مرگ پر قلق و اضطراب کی بے قراریاں اور سوز و تپش کی بے چینیاں اور لعاب دہن کے پھندے ہوں گے، اور عزیز و اقارب اور اولاد و احباب سے مدد کے لیے فریاد کرتے ہوئے ادھر ادھر کروٹیں بدلنے کا وقت آ گیا ہوگا، تو کیا قریبیوں نے موت کو روک لیا یا رونے والیوں کے رونے نے کچھ فائدہ پہنچایا؟
اسے تو قبرستان میں قبر کے ایک تنگ گوشے کے اندر جکڑ باندھ کر اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ سانپ اور بچھوؤں نے اس کی جلد کی چھلنی کر دیا ہے اور وہاں کی پامالیوں نے اس کی تر و تازگی کو فنا کر دیا ہے، اور وہاں آندھیوں نے اس کے آثار مٹا ڈالے اور حادثات نے اس کے نشانات تک محو کر دیے۔ تر و تازہ جسم لاغر اور مردہ ہو گئے، ہڈیاں گل سڑ گئیں، روحیں گناہ کے بارگاہ کے نیچے دبی پڑی ہیں اور غیب کی خبروں پر یقین کر چکی ہیں، لیکن ان کے لیے اب نہ اچھے عملوں میں اضافہ کی صورت اور نہ بدعمالیوں سے توبہ کی کچھ گنجائش ہے۔ کیا تم انہی مر چکنے والوں کے بیٹے، باپ، بھائی اور قریبی نہیں ہو؟ آخر تمہیں بھی تو ہو بہو انہی کے حالات کا سامنا کرنا اور انہی کی راہ پر چلنا ہے اور انہی کی شاہراہ پر گزرنا ہے، مگر دل اب بھی حظ و سعادت سے بے رغبت اور ہدایت سے بے پرواہ ہیں اور غلط میدان میں جا رہے ہیں، گویا ان کے علاوہ کوئی اور مراد و مخاطب ہے اور گویا ان کے لیے دنیا سمیٹ لینا ہی صحیح راستہ ہے۔ اسی خطبے کا ایک جزیہ یہ ہے کہ جس میں انسان کی پیدائش کا بیان کیا گیا ہے، یا پھر اسے دیکھو جسے اللہ نے ماں کے پیٹ کی اندرونی تہوں میں بنایا، جو ایک جراثیم حیات سے چھلکتا ہوا نطفہ اور بے شکل و صورت کا منجمد خون تھا، پھر انسان ہاتھ و حال کے سانچے میں ڈل کر جنین بنا اور پھر طفل شیرخوار اور پھر وہ ایک طفل نوخیز اور پھر پورا جوان ہو گیا۔ اللہ نے اسے نگہداشت کرنے والا دل اور بولنے والی زبان اور دیکھنے والی آنکھیں دیں تاکہ عبرت حاصل کرتے ہوئے کچھ سمجھے بوجھے اور نصیحت کا اثر لیتے ہوئے برائیوں سے باز رہے، مگر ہوا یہ کہ وہ جب توازن اور اعتدال اس میں پیدا ہو گیا اور اس کا قد و قامت اپنی بلندی پر پہنچ گیا تو غرور و سرمستی میں آ گیا اور بھڑک اٹھا اور اندھا دھند بھٹکنے لگا، اس طرح کہ رندی و ہوس ناکی کے ڈھول بھر بھر کے کھینچ رہا تھا اور نشاط و طرف کی کیفیتوں اور ہوس بازی کی تمنا کو پورا کرنے میں جان کھپائے ہوئے تھا، نہ کسی مصیبت کو خاطر میں لاتا تھا، نہ کسی ڈرا اندیشے کا اثر لیتا تھا، آخر انہی شوریدگیوں میں غافل و مدہوش حالت میں مر گیا، اور تھوڑی بہت زندگی تھی اسے بےہودگیوں میں اس نے گزار دیا، نہ ثواب کمایا نہ کوئی فریضہ پورا کیا، ابھی وہ باقی ماندہ سرکشیوں کی راہ میں ہی تھا کہ موت لانے والی بیماریاں اس پر ٹوٹ پڑیں اور وہ بون چکا سا ہو کر رہ گیا، اور اس نے رات اندوہ مصیبت کی غفلتوں اور درد و آلام کی سختیوں سے جاگتے ہوئے گزاری کہ وہ حقیقتی بھائی، مہربان باپ، بے چینی سے فریاد کرنے والی ماں اور بے قراری سے سینہ کوٹنے والی بہن کے سامنے سکراہت کی مدہوشیوں اور سخت بدحواسیوں اور دردناک چیخوں اور سانس اکھڑنے کی بے چینیوں کے درماندہ کر دینے والی شدتوں میں پڑا ہوا تھا، پھر اسے کفن میں نامرادی کے عالم میں لپیٹ دیا گیا اور وہ بڑے چپکے سے بلا مزاحمت دوسروں کی نقل و حرکت کا پابند رہا، پھر اسے تختے پر ڈالا گیا اس عالم میں کہ وہ محنت و مشقت سے خستہ حال اور بیماریوں کے سبب سے نڈال ہو چکا تھا، اسے سہارا دینے والے نوجوانوں اور تعاون کرنے والے بھائیوں نے کاندھا دے کر پردیس کے گھر تک پہنچا دیا کہ جہاں میل و ملاقات کے سارے سلسلے ٹوٹ جاتے ہیں، اور جب مشیت کرنے والے اور مصیبت زدہ عزیز و اقارب پلٹ آئے تو اسے قبر کے گڑھے میں اٹھا کر بٹھا دیا گیا، فرشتوں سے سوال و جواب کے واسطے، سوال کی دہشتوں اور امتحان کی ٹھوکریں کھانے کے لیے، اور پھر وہاں کی سب سے بڑی آفت کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی اور جہنم میں داخل ہونا ہے، اور دوزخ کی لپیٹیں اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کی تیزیاں ہیں، نہ اس میں راحت کے لیے کوئی وقفہ ہے اور نہ سکون و راحت کے لیے کچھ دیر کے لیے بچاؤ ہے، نہ روکنے والی کوئی قوت ہے، نہ اب سکون دینے والی موت ہے، نہ تکلیف کو بلا دینے کے لیے نیند، بلکہ وہ ہر وقت قسم قسم کی موتوں اور گھڑی گھڑی کے نت نئے عذابوں میں ہوگا۔ ہم اللہ ہی سے پناہ کے خواستگار ہیں۔